بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیٹلی پالم میں ماہانہ مشورہ ہے، پورے ساتھ انشاءاللہ 10 بجے تک وہاں پہنچنے کی کوشش کریں۔ تو غزوہ بدر کا واقعہ چل رہا ہے۔ تو غزوہ بدر کے اندر مشرکین بڑے بڑے آدمی مارے گئے تھے، 70 آدمی مارے گئے تھے، قتل ہوئے تھے، اور 70 لوگ گرفتار ہو گئے تھے۔ مسلمان اگرچہ خدا کی نصرت اس کے فضل سے کامیاب ہوئے اور فتح و کامرانی کے مالک بنے، مگر 14 یا 22 مجاہدین اللہ کے پیارے ہو گئے، شہادت کا جام پی لیا۔ آج بھی کیا ہے، وہ جہاں وہ جنگ چلا وہاں ان شہید ہونے والے صحابہ کرام کے قبریں ہیں، لوگ جاتے ہیں، جو لوگ عمرہ کے واسطے گئے، حج کے واسطے جاتے ہیں، تو ذرا وہ بھی دیکھنے کے آتے ہیں جہاں بدر ہوا، بدر کی لڑائی ہوئی، اور جہاں صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، اس جگہ کو بھی لوگ دیکھنے واسطے جاتے ہیں اور اس صلاح ثواب کر کو آتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اس کے اندر، تو معرکہ بدر ایک ہنگامی معرکہ نہیں تھا، بلکہ اس نے قریش مکہ کی قوت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ وہ ایک لڑائی نہیں تھی، اصل میں وہ زمانے میں قریش کا بڑا زور تھا، مکے والوں کا بڑا نام تھا، بڑے بہادر ہے، بڑی لڑی خور ہے، ان سے لڑنا بڑا مشکل ہے، ایسا تھا۔ تو اس لڑائی کے بعد وہ نام ان کا ختم ہو گیا تھا، ان کا زور لوگوں کے دلوں سے نکل گیا تھا، ان کا دبدبہ کم ہو گیا تھا۔ جب ان کا کم ہو گیا تو مسلمانوں کا بڑھ گیا، جب وہ دشمنوں کا روب کم ہو گیا تو آٹومیٹک سے ہمارا دین غالب ہونے لگا۔ لوگ جو ہے شوق سے اور مرضی کے مطابق اسلام میں آتے رہے اور سب کچھ ساتھ دیتے رہے، ایسا ہلکا ہلکا اسلام پھیلنے میں آسانی پیدا ہوئی۔ اس لڑائی کے بعد، وہ لڑائی سے پہلے بہت کم لوگ تھے، صحابہ 1000 2000 تھے، بہت کم لوگ تھے۔ اس لڑائی کے بعد ہلکا ہلکا جو ہے پھر سارے لوگ اسلام میں آنا شروع کر دیے، اور یہاں تک جو ہے جب دوسرا سال جب لڑائی ہوئی، اس میں مسلمان 3000 تھے۔ کتنے تھے؟ 3000 تک تھے۔ اس میں جو ہے غزوہ احد ہوا تھا، اس کے اندر کیا ہے، پہلے 1000 آئے تھے، اس میں سے کچھ لوگ پھر واپس چلے گئے تھے۔ انشاءاللہ وہ واقعہ بھی آگے آئے گا غزوہ احد کے تعلق سے۔ اور مسلمانوں کے لیے کلمت اللہ کے راہ کھول دیے۔ اب تک جو مسلمان جو ڈر رہے تھے کہ قریش کیا کہیں گے، قریش کیا لڑیں گے، کیسا کریں گے، لیکن اس لڑائی کے بعد مسلمانوں کو ہمت آیا اور دوسرے لوگوں کو موقع بھی ملا، لیکن وہ بھی اس حقیقت حال سے شاید بے خبر ہے۔ معرکہ بدر صرف مشرکین مکہ اور مسلمانوں کی آویزش حق و باطل کا معرکہ نہیں تھا، بلکہ جس زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا، اس وقت دنیا ایک موڑ پر کھڑی تھی۔ کیسے موڑ پر کھڑی تھی؟ پوری دنیا کے لوگ قریش کو دیکھ رہے تھے، پورے وہاں کے لوگ، اطراف کے بڑے بڑے ملکہ والے قریش کو، مکے والوں کو دیکھ رہے تھے، انہوں کیا کرے کہ وہ کریں گے وہ۔ صفحہ عالم پر اگر بدر کا معرکہ پیش نہ آتا اور مشرکین مکہ کی طاقت شکش نہ ہوتی، تو بلا شبہ نہ صرف حجاز، نہ صرف عرب و عجم، بلکہ کائنات ہستی کا ہر ایک بحر و بر ظلم و سرکشی باطل سے دوچار رہتا، آزادی ضمیر فنا ہو جاتی، جذبات حق مٹ کر رہ جاتے۔ یہ سب ظلم و جبر کے بل پر اپنے لیے آپ جگہ پیدا کر لیتے۔ کیا بولتے ہیں کہ اگر غزوہ بدر کا واقعہ پیش نہیں آتا تو پھر اسلام پھیلتا نہیں تھا،
اور انہوں غالب آتے تھا اور حق پر ظلم و ستم جاری رہتا تھا۔ اب جب کہ بدر کا معرکہ پیش آ گیا، جب بدر کا واقعہ پیش آ گیا، لڑی ہوئی، مشرکین مکہ کی قوت ٹوٹ گئی۔ اس لڑائی میں کیا ہے، بڑے بڑے سرداران قریش مارے گئے تھے، 70 لوگ مارے گئے اور 70 قید ہوئے، تو ان کی طاقت ختم ہو گیا تھا، لوگوں کے دلوں سے ان کا ڈر ختم ہو گیا تھا۔ ارے یہ کیسا، وہ لوگ کیا بھی نہیں ہے، اصل مسلمان ہیں، کو ذرا ہمت پیدا ہوا لوگوں کے دلوں میں۔ تو دنیا نے تو قوت ٹوٹ گئی، تو دنیا نے موڑ سے آگے بڑھ کر وہ راہ اختیار کر لی جو آزادی ضمیر، عدل و تصنفت اور حق پرستی نیکوکاری کی راہ تھی، جہاں ضعیفوں کی نصرت فرض اور بیچاروں کے لیے چارہ کا مہیا تھا۔ اس لیے خدا کی عظیم الشان بدر میں حق کو فتح و کامرانی نصیب ہوئی، صرف مسلمانوں ہی کی نہیں تھا بلکہ تمام کائنات انسان پر احسان عظیم تھا۔ تو فرماتے ہیں صرف وہ لڑائی ان کے واسطے نہیں تھا بلکہ پوری دنیا کے لوگ اسلام میں لانے کا ایک بہترین وہ موقع تھا۔ اگر وہ لوگ اس وقت میں نہیں جیتے تو شاید اسلام یہاں تک پھیلتا۔ لڑی ہونے سے جو ہے، جب مسلمان جیت گئے اور مشرکین مکہ ہار گئے تو اسلام پھیلنے میں آسانی پیدا ہوئی، اسلام پھیلنے میں آسانی ہوئی۔ تو اس پورے واقعے سے ہمیں بہت ساری باتیں معلوم ہوتے ہیں۔ پہلی بات یہ معلوم ہوا، اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ جو ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے صحابہ کو لے کر چلو، ہم تمہارے ساتھ دیتے ہیں، ایسا بولے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے، یا اللہ یہ مختصر جماعت ہے، اگر یہ آج ہار جائے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ کو دعا کرے۔ 313 تھے، وہ لوگ تقریباً 1000 تھے، ان کے پاس سب کچھ تھا اور صحابہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے آگے بڑھے تو اللہ ان کی مدد فرمائی تھی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا ہے، اللہ کے جو وعدے ہیں سب بھی سچے ہوتے ہیں اور سب ہو کر ہوتے ہیں، سب ہونے میں اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور نبی کے طریقے میں کامیابی ہے۔ اگر یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گیا تو اللہ پاک ضرور ہمیں یہاں بھی کامیاب کریں گے، آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ تو اسی بات کو سیکھنے کے واسطے کیا کرنا ہے بھائیوں، کہ اللہ کے راستے میں نکلتے رہنا ہے، اور جہاں گشت ملاقات ہے اس کو کرتے رہنا ہے۔ تو اس طریقے سے کرتے رہیں گے، ہمارے زندگی میں دن باقی رہتا ہے، ہدایت کی چنگاری باقی رہتی ہے۔ اور اگر اس محنت کو چھوڑ دیں گے، صرف آنا جانا کرتے رہیں گے، ہلکا ہلکا وہ ہدایت کی چنگاری بجھ جاتی ہے اور آدمی صرف جو ہے نام کا مسلمان رہتا ہے۔ بات سمجھ آ رہے بھائی؟ اس کا واسطے کہ آج ہمارے چٹی پالم میں جوڑ ہے، اجتماع ہے، پورے ساتھ 10 بجے تک وہاں پہنچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، رب عنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين۔ اللهم إنا نسألك الخير من هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔